ایک بار وہ یہ دعا مانگتے دیکھی گئی، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے لیے ہی تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ محبت کی یہی وہ مراج ہے جس سے رابعہ بصری کا نام روشن ہو گیا۔ رابعہ بصری نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ تارک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں۔ مگر رابعہ بصری نے کہا، مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ پہلا اندیشہ، مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا اندیشہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا اندیشہ، ایک گروہ کو قیامت کے دن دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوالوں پر لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اتنے غم ہوں وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ کسی نے ان کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، باہر نکل کر دیکھو کیسی بہار آئی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔